یہاں ایک بات ضمناً عرض کر دوں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے گئے تو صحیح مسلم میں حدیث آتی اور نسائی شریف میں صحیح ستہ میں، ان دونوں کتابوں میں حدیث، اور علاوہ اس کے اور بہت ساری کتب حدیث میں روایت ہے یہ حدیث، اور حدیث صحیح مسلم میں امام مسلم نے روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں گزرا تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرگاہ میں پڑتی تھی۔ جب بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور التجا کی، یہ بات میں تمہیداً سمجھا رہا ہوں، التجا کی، درخواست پیش کی کہ مولا تیرے حبیب کا گزر ہو رہا ہے اور میری قبر تیرے حبیب کی راہ میں ہے، اور تیرا حکم ہے کہ سب انبیاء مسجد اقصیٰ میں جمع ہو کر میرے حبیب کا استقبال کریں۔ وہاں استقبال کے لیے تو میں نے حاضر ہونا ہی ہے، مگر میرا امتیاز یہ ہے کہ میرا گھر یعنی میری قبر مصطفیٰ کی راہ میں ہے، اجازت دے دے کہ مسجد اقصیٰ سے پہلے ایک بار اپنی قبر میں استقبال کر لوں۔ اللہ پاک نے اجازت دے دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کو بیان کرنے والے اس کے راوی خود آقا علیہ السلام ہیں، آپ نے فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ کو قائما یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے، اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ کرنے والوں نے جنہوں نے بھی اس حدیث کا ترجمہ کیا اور کتاب حدیث کی کتابوں کے ترجمے کیے، انہوں نے ترجمے میں یہ لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کے احترام کے ساتھ معذرت کرتے ہوئے یہ ترجمہ میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ ترجمہ میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ بے جوڑ ترجمہ ہے۔ کیا لفظ بولا میں نے؟ اس ترجمے کا جوڑ اس موقع پر نہیں بنتا۔ باقی نے ترجمہ کر دیا ہے تو ان کا حق ہے، تو ترجمہ کرنا ہمارا بھی حق ہے۔ ترجمہ کرنے والے ہم سے تو زیادہ بڑا ٹھیکہ لے کے نہیں آئے ہیں۔ جی ہاں، ہم رجال ونحن رجال۔ انہوں نے کہا کہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، یہ ترجمہ معذرت سے میری سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سمجھنے والی ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا؟ آپ کو حکم ہو چکا ہے کہ آج رات میرا حبیب مسجد اقصیٰ پر پہنچ رہا ہے، اور سفر معراج کا پہلا قیام میرے مصطفیٰ کا مسجد اقصیٰ میں ہے، اور تمام انبیاء نے جمع ہو کر استقبال بھی کرنا ہے اور میرے حبیب کی ابتدا میں نماز بھی پڑھنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دعوت نامہ آ چکا ہے، دعوت نامہ آ چکا ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ جس سواری پہ سفر کر کے آ رہے ہیں اس پہ کوئی ہفتے مہینے گھنٹے نہیں لگنے، وہ تو ادھر سے چلیں گے ادھر پہنچ جائیں گے، آنکھ جھپکنے کا سفر ہے، اور ایک لمحے میں چشم زدن میں گزر جانا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چشم زدن میں گزر جانا ہے، علم ہے، یہ بھی اطلاع ہے کہ ہم نے وہاں پہنچ کر استقبال کرنا ہے۔ قبر بھی راہ میں ہے۔ اب اس پورے تناظر کو مد نظر رکھ کر ترجمہ کرنا ہوگا۔ آقا علیہ السلام کے گزرنے کی بھی خبر ہے، مسجد اقصیٰ میں پہنچ کر استقبال کرنے کی بھی خبر ہے، اور یہ بھی خبر ہے کہ اسی راہ سے گزرنا ہے جہاں میری قبر ہے، اور یہ بھی علم ہے کہ لمحے میں گزر جانا ہے۔ ان ساری چیزوں کا علم ہو
تو ایک عام سمجھ کا مومن اور حضور کا غلام یا مسلمان بھی یہ سب کچھ جانے کہ حضور کا گزر ہو رہا ہے، اور وہ عین اس وقت جب حضور کا گزر ہونا ہے وہ اللہ اکبر کر کے اپنے نفل پڑھنے لگ جائے، یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنا عمل، اتنی بات تو دستے کا مسلمان کوئی نہیں کرتا۔ اگر اس کو خبر ہو جائے کہ آقا کی سواری گزرنی ہے اور عین اس وقت وہ اپنے نفل پڑھنے میں لگ جائے، باہر جائیں نفل میں، باہر میں پڑھیں ایسے نفل، باہر میں جائیں ایسی نمازیں کہ حضور کی سواری گزرنی ہے اور کوئی آدمی رکوع سجود میں چلا جائے، کوئی نبی یہ کام نہیں کر سکتا، کوئی نبی یہ کام نہیں کر سکتا۔ جس نفل میں مصطفیٰ کا ادب رہ جائے وہ نفل باہر میں جائے، اور پھر فرض نماز بھی نہیں، فرض تو ہے ہی نہیں ان پر اب نماز مثال کے بعد۔ قبر میں جو نماز پڑھتے ہیں انبیاء وہ تو نفل عبادت ہے، یہ ان کی خوراک ہے، یہ ان کی روحانی غذا ہے، فرض بھی نہیں ہے، نفل ہے۔ اب نفل نماز حضور کی عین سواری کے ٹائم پہ پڑھ لیں موسیٰ علیہ السلام، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اب سوال کریں گے آپ، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر کیا کر رہے تھے؟ یصلی کان یصلی فی قبرہ، قائما یصلی فی قبرہ، کہ قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ تو صلاۃ کا معنی خالی نماز تھوڑا ہوتا ہے، صلاۃ کا معنی مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنا بھی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، ایمان والو حضور پر صلاۃ پڑھو۔ تو کیا مطلب ہے ایمان والو حضور پر نماز پڑھو؟ نہیں، حضور پر درود و سلام پڑھو۔ تو صلاۃ کا قرآنی معنی حضور پر درود و سلام پڑھنا بھی ہے۔ حضور کی سواری کا گزر ہے، صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود و سلام بھی ہے۔ اپنے دل سے ہر کوئی پوچھ کے بتا دے کیا کر رہے ہوں گے، یہ وقت نماز کا تھا یا درود و سلام کا تھا؟ سواری گزر رہی ہے حضور کی، حضور کی سواری گزر رہی ہے، یہ وقت نماز کا نہیں، یہ وقت درود و سلام کا تھا۔ تو آقا نے فرمایا چونکہ صلاۃ قرآنی لفظ ہے، حضور پر درود و سلام پڑھنے کو صلاۃ ہی کہتے ہیں قرآن میں۔ آپ نے فرمایا کہ میں گزرا دیکھا کہ موسیٰ کھڑے ہو کر مجھ پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ ایک تو درود و سلام پڑھ کے حضور کا استقبال کیا، اور ایک کھڑے ہو کے پڑھا اور ہمارے پاکستان کی روز روز کی جھک جھک ختم کر دی، روز روز کی جھک جھک ختم کر دی، جھگڑے مٹا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں مصطفیٰ پہ سلام کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں، تم کیوں نہیں پڑھتے؟ موسیٰ اور حضور پر درود و سلام کھڑے ہو کر پڑھنا عمل موسیٰ علیہ السلام کا، روایت مصطفیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر سلام پڑھا، درود پڑھا، اور حضور نے خود امت کے لیے روایت کیا۔ کیوں روایت کیا؟ فرما رہے ہیں امتیوں میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ موسیٰ وہ نبی ہے، میں گزرا تو کھڑے ہو کر مجھ میں درود و سلام پڑھ رہا تھا، تم امتی ہو۔ جی بھر کے روز کے جھگڑے مٹا دیے، استقبال کیا درود و سلام پڑھ کے، قیام کر کے، قائم یصلی